ہسٹری آف اسلام میں خوش آمدید اینڈ ویلکم۔ اس چینل کے ذریعے عام اور سادہ انداز میں ہم آپ تک اسلام کی تاریخ، مختلف دور حکومت اور پوری تفصیلات مختلف سیریز میں پہنچانا چاہتے ہیں۔ سب سے پہلی سیریز ہم شروع کر رہے ہیں دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہسٹری اینڈ کیریکٹر آف ہز لائف۔ اس سیریز کے الگ الگ ایپیسوڈ میں پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کی تعلیمات، ان کے اخلاق، ان کے کردار اور دیگر اہم شعبوں کو ڈیجیٹل انداز میں پیش کریں گے۔ اس سیریز میں ہم بتائیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاسی زندگی کا آغاز کیسے کیا، سماجی زندگی کیسے تھی، اکنامک اور معاشی طور پر انہوں نے کیا کامیابی حاصل کی اور پوری دنیا کو کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سرسری اور مختصر جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ تو آئیے شروعات کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے درخواست ہے کہ آپ یہ چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 570 عیسوی میں ہوئی۔ ربیع الاول کا مہینہ تھا، 9 تاریخ تھی۔ بعض مورخین نے 12 تاریخ لکھی ہے۔ مکہ مکرمہ میں ولادت ہوئی۔ جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی اس سے پہلے آپ کا قبیلہ قریش اکنامک کرائسس کا شکار تھا، مگر اس سال ویران اور بنجر زمین سرسبز و شاداب ہوئی، سوکھے ہوئے درخت ہرے ہو گئے اور قریش خوشحال ہو گئے، اکنامک سچویشن ان کی بہتر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے محمد رکھا۔ یہ نام اس سے پہلے کبھی نہیں رکھا گیا تھا۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ کے علاقے شیب ابی طالب کے جس گھر میں ہوئی وہ بعد میں کافی عرصہ ایک مسجد رہی۔ آج وہ جگہ ایک لائبریری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق قریش عرب کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم سے تھا۔ اس خاندان کی شرافت، ایمانداری اور سخاوت بہت مشہور تھی۔ یہ خاندان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر تھا جسے دین حنیف کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ بن عبد المطلب اپنی خوبصورتی کے لیے مشہور تھے، مگر ان کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 ماہ پہلے ہو گیا تھا۔ والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا جو قبیلہ بنی زہرہ کے سردار وہب بن عبد مناف بن قصی بن کلاب کی بیٹی تھی۔ ان کا نسب ان کے شوہر عبداللہ بن عبد المطلب کے ساتھ عبد مناف بن قصی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب قریش کے سردار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شجر نسب حضرت عدنان سے جا ملتا ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ابن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، مشہور ترین عربوں میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دنوں حضرت حلیمہ بنت عبداللہ اور حضرت صوبیہ نے دودھ پلایا۔ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ اور 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا وفات پا گئے۔ اس کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داریاں آپ کے چچا اور بنو ہاشم کے نئے سردار حضرت ابو طالب نے انجام دی۔ عرب کی مشہور بزنس وومن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے متاثر ہو کر شادی کا پیغام دیا، جس کو آپ نے حضرت ابو طالب کے مشورے سے قبول کر لیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال۔ حضرت خدیجہ قریش کی مالدار ترین اور معزز ترین خواتین میں سے تھی۔ حضرت خدیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ پیدا ہوئیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی مکہ کے عوام میں ہر ایک کے نزدیک مقبول تھے، سبھی کو آپ عزیز تھے۔ آپ کی امانت اور دیانتداری کے پیش نظر آپ کا لقب تھا صادق اور الامین۔ اس بیچ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غور و فکر کے لیے مکہ سے باہر ایک غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ یہ کوہ حرا کا ایک غار ہے جسے کوہ فاران بھی کہا جاتا تھا۔ 610 میں فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام پہلی وحی لے کر تشریف لائے۔ اس وقت سورۃ العلق کی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 40 برس تھی۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان تھا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دینی شروع کی اور پہلے اپنے قریبی لوگوں کو دعوت دی۔ شروع میں آپ کی وائف حضرت خدیجہ، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت علی، آپ کے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن ثابت نے ایمان قبول کیا۔ مکہ کے باہر سے پہلے شخص حضرت ابو ذر غفاری تھے جنہوں نے اسلام کو قبول کیا۔ پہلے آپ نے اپنے ساتھیوں میں تبلیغ کی۔ پہلی وحی کے 3 سال مکمل ہو جانے کے بعد آپ نے اسلام کا اوپنلی پیغام دینا شروع کیا، کھلے عام تبلیغ شروع کی۔
اس کے بعد اکثر لوگوں نے مخالفت کی، مگر کچھ لوگ آہستہ آہستہ اسلام کی دعوت قبول کرتے گئے۔ جیسے جیسے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی، مقامی قبیلوں اور لیڈروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے خطرہ سمجھنا شروع کر دیا۔ ان کی دولت اور عزت کعبہ کی وجہ سے تھی۔ اگر وہ اپنے بت کعبے سے باہر پھینک کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگتے تو انہیں خوف تھا کہ تجارت کا مرکز ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے قبیلہ سے بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ وہی کعبہ کے رکھوالے تھے۔ قبائل نے ایک معاہدہ کے تحت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا، یہاں تک کہ مسلمان 3 سال شیب ابی طالب میں بند رہے۔ یہ بائیکاٹ اس وقت ختم ہوا جب کعبہ پر لٹکے ہوئے معاہدے میں دیکھا گیا کہ لفظ اللہ کے علاوہ تمام حروف دیمک کی وجہ سے کھا گئے ہیں۔ جب مخالفت حد سے بڑھ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو حبشہ، جہاں ایک عیسائی بادشاہ نجاشی حکومت کرتا تھا، وہاں ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ 619 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے، اس لیے حضور نے اس سال کو عام الحزن یعنی رنج اور غم کا سال قرار دیا۔ 620 عیسوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے۔ اس سفر کے دوران آپ مکہ سے مسجد اقصیٰ گئے اور وہاں تمام انبیاء کرام کی نماز کی امامت فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں میں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی۔ وہاں آپ کی ملاقات مختلف انبیاء کرام سے بھی ہوئی۔ اسی سفر میں نماز بھی امت مسلمہ پر فرض ہوئی۔ 622 تک مسلمانوں کے لیے مکہ میں رہنا ممکن نہیں رہ گیا تھا۔ کئی دفعہ مسلمانوں اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دی گئی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مدینہ ہجرت کرنے کی اجازت دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ستمبر 622 میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے اور مکہ میں اپنی جگہ حضرت علی بن ابی طالب کو اپنی امانتوں کی واپسی کے لیے چھوڑ دیا۔ حضور کے مدینہ پہنچنے پر انصار نے ان کا شاندار استقبال کیا اور اپنے تمام وسائل اسباب پیش کر دیے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو انصار استقبال کے لیے آئے اور خواتین چھتوں پر سے دیکھ رہی تھیں اور دف بجا کر کچھ اشعار پڑھ رہی تھیں، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ہم پر 14ویں کی رات کا چاند طلوع ہو گیا، ودا کی پہاڑیوں سے ہم پر شکر واجب ہے، جب تک کوئی اللہ کو پکارنے والا باقی رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے رکی۔ حضور نے ان کے گھر قیام فرمایا۔ جس جگہ اونٹنی رکی تھی اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمتاً خرید کر ایک مسجد کی تعمیر شروع کی۔ یہ آج مسجد نبوی کہلاتی ہے۔ اس تعمیر میں انہوں نے خود بھی حصہ لیا۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان میں عقد مواخات کیا، یعنی مسلمانوں کو اس طرح بھائی بنایا کہ انصار میں سے ایک کو مہاجرین میں سے ایک کو بھائی بنایا۔ انصار نے مہاجرین کی مثالی مدد کی۔ ہجرت کے ساتھ ہی اسلامی کیلنڈر کا آغاز بھی ہوا۔ یہاں کچھ یہودیوں کے قبائل بھی تھے جو ہمیشہ فساد اور دہشت گردی کا سبب بنے رہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد امن کی فضا پیدا ہوئی۔ اسی دور میں مسلمانوں کو کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے پہلے مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے تھے، جو یہودیوں کا بھی قبلہ تھا۔ مدینہ میں ایک ریاست قائم کرنے کے بعد مسلمانوں کو اپنے دفاع کی کئی جنگیں لڑنی پڑی۔ ان میں سے جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے غزوہ کہتے ہیں، اور جن میں شریک نہیں تھے انہیں سریہ کہا جاتا ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری 17 مارچ 624 عیسوی کو بدر کے مقامات پر مسلمانوں اور مشرکین مکہ کے درمیان غزوہ بدر ہوئی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، مکہ والوں کی تعداد 1300 تھی۔ مسلمانوں کو اس پہلی جنگ میں عظیم الشان فتح ملی۔ 70 مشرکین مکہ مارے گئے اور 70 قیدی بنا لیے گئے۔ مسلمان شہداء کی تعداد 14 تھی۔ جنگ میں فتح کے بعد مسلمان عرب میں ایک اہم طاقت اور قوت بن کر ابھرے۔ مدینہ اور مشرکین مکہ کے درمیان مارچ 628 میں ایک ایگریمنٹ سائن ہوا جسے صلح حدیبیہ کہتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں اسے سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ ایگریمنٹ مسلمانوں نے بظاہر دب کر کیا تھا، اس میں کفار مکہ کو فوقیت حاصل تھی اور اسی بنیاد پر بہت سارے صحابہ کرام صلح کے بجائے جنگ چاہتے تھے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دانشمندی سے صلح کا معاہدہ ہو گیا اور پھر اس کے بعد مسلمانوں کو عروج ملنا شروع ہوا۔ مستقبل میں اس کے بہت سود مند اثرات برآمد ہوئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد محرم 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے مختلف حکمرانوں کو خط لکھا اور اپنے سفیروں کو ان خطوط کے ساتھ بھیجا۔
ان لیٹرز میں اسلام کی دعوت دی گئی۔ ان حکمرانوں میں جن کے پاس خط بھیجا گیا تھا فارس کا بادشاہ خسرو پرویز، مشرقی روم یعنی بازنطین کا بادشاہ ہرکولیس، حبشہ کا بادشاہ نجاشی، مصر اور اسکندریہ کا حکمراں مقوقس اور یمن کا سردار شامل ہے۔ صلح حدیبیہ کی مدت 10 سال طے کی گئی تھی، تاہم یہ صرف 2 برس ہی نافذ رہ سکا۔ وجہ یہ تھی کہ مکہ نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی تھی۔ چنانچہ 630 عیسوی میں مدینہ نے 10,000 مجاہدین کے ساتھ مکہ پر چڑھائی کی۔ مسلمانوں کی ہیبت دیکھ کر بہت سے مشرکین نے اسلام قبول کر لیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ ایک چھوٹی سی جھڑپ کے علاوہ تمام کارروائی پرامن انداز سے مکمل ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکہ میں داخل ہوئے۔ داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کعبہ میں موجود تمام بت توڑ ڈالے اور شرک و بت پرستی کے خاتمے کا اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا آخری حج 10 ہجری میں کیا، اسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ اس حج میں آپ کے ساتھ صحابہ کی تعداد تقریباً 1,20,000 سے زیادہ تھی۔ عرفہ کے دن خطبہ دیا اور اس سے اگلے دن منی میں ایک یادگار خطبہ دیا جو خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے۔ اس خطبہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی تعلیمات کا ایک نچوڑ پیش کیا اور مسلمانوں کو گواہ بنایا کہ انہوں نے پیغام الہی پہنچا دیا ہے۔ یہ بھی تاکید کی کہ باتیں ان لوگوں کو بھی پہنچائی جائے جو اس حج میں شریک نہیں ہیں۔ اس خطبہ میں انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ شاید مسلمان انہیں اس کے بعد نہ دیکھیں۔ انہوں نے فرمایا مسلمان پر دوسرے مسلمان کا جان و مال حرام ہے، نسل کی بنیاد پر کسی کو کسی پر فوقیت اور ترجیح حاصل نہیں ہے۔ اسلام کے حرام و حلال پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ خطبہ کے آخر میں آپ نے تاکید کی جو حاضر ہے وہ غائب تک اس پیغام کو پہنچا دے۔ اس حج کے تقریباً 3 ماہ بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حجۃ الوداع کے فوراً بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بیمار ہوئے، پھر ٹھیک ہو گئے، مگر کچھ عرصہ بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر بیمار پڑ گئے اور کئی روز تک ان کے سر میں درد ہوتا رہا۔ بالآخر 8 جون 632 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے۔ انتقال کے وقت آپ کی عمر 63 برس تھی۔ حضرت علی نے غسل و کفن دیا اور اصحاب کی مختلف جماعتوں نے یکے بعد دیگرے نماز جنازہ ادا کی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد نبوی کے ساتھ متصل ان کے حجرے میں اس جگہ دفن کیا گیا جہاں وفات ہوئی تھی۔ یہ اور اس کے ارد گرد کی تمام جگہ مسجد نبوی میں شامل ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو روضہ اطہر کہا جاتا ہے۔ آپ ہمیں سن رہے تھے ہسٹری آف اسلام پر۔ اس چینل میں ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کے علاوہ پوری اسلامی تاریخ پیش کرتے رہیں گے۔ آپ ہم سے جڑے رہیے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس چینل کو پہنچائیے۔ اپنا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔